بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ جناب ڈاکٹر فرحت علی برنی کی شخصیت سے کون واقف نہیں؟ وہ جو قرآن کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانے کے لیے انتھک محنت کر رہے ہیں، وہ کہ جن کی گفتگو دل میں اتر جانے والی ہوتی ہے، وہ جو قرآن کریم کی آیات کے حوالے سے لوگوں کو مومنانہ زندگی بسر کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ جناب ڈاکٹر فرحت علی برنی انڈسٹریل انجینئرنگ میں پی ایچ ڈی ہیں۔ آپ پاکستان ریلوے میں اعلیٰ عہدے پر فائز رہے ہیں اور آج کل تدریس و تحقیق میں مصروف ہیں۔ اعجاز قرآن کے موضوع پر مطالعہ پیش کرتے ہیں جناب ڈاکٹر فرحت علی برنی۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا مولانا محمد عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وصحبہ اجمعین وبارک وسلم۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأوتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ ترجمہ ہے کہ لوگوں بندگی اختیار کرو اپنے اس رب کی جو تمہارا اور تم سے پہلے جو لوگ ہو گزرے ہیں ان سب کا خالق ہے۔ تمہارے بچنے کی توقع اسی صورت سے ہو سکتی ہے۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا، آسمان کی چھت بنائی، اوپر سے پانی برسایا اور اس کے ذریعے سے ہر طرح کی پیداوار نکال کر تمہارے لیے رزق بہم پہنچایا۔ بس جب تم یہ جانتے ہو تو دوسروں کو اللہ کا مد مقابل نہ ٹھہراؤ، اور اگر تمہیں اس امر میں شک ہے کہ یہ کتاب جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری ہے یہ ہماری ہے یا نہیں، تو اس کے مانند ایک ہی صورت بنا لاؤ اور اپنے سارے ہم نواؤں کو بلا لو، ایک اللہ کو چھوڑ کر باقی جس کی مدد چاہو لے لو۔ اگر تم سچے ہو تو یہ کام کر دکھاؤ۔ لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا
اور یقیناً کبھی نہیں کر سکتے، تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر، جو مہیا کی گئی ہے منکرین حق کے لیے۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ اس کتاب پر ایمان لے آئیں اور اس کے مطابق اپنے عمل درست کر لیں، انہیں خوشخبری دو کہ ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔ ان باغوں کے پھل صورت میں دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے ہوں گے۔ جب کوئی پھل انہیں کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ ایسے ہی پھل اس سے پہلے دنیا میں ہم کو دیے جاتے تھے۔ ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے۔ ہاں، اللہ اس سے ہرگز نہیں شرماتا کہ مچھر یا اس سے بھی حقیر تر کسی چیز کی تمثیل دے۔ جو لوگ حق بات کو قبول کرنے والے ہیں وہ انہی تمثیلوں کو دیکھ کر جان لیتے ہیں کہ یہ حق ہے، ان کے رب ہی کی طرف سے آیا ہے، اور جو ماننے والے نہیں ہیں وہ انہیں سن کر کہنے لگتے ہیں کہ ایسی تمثیلوں سے اللہ کو کیا سروکار۔ اس طرح اللہ ایک ہی بات سے بہتوں کو گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے اور بہتوں کو راہ راست دکھا دیتا ہے، اور اس سے گمراہی میں وہ انہی کو مبتلا کرتا ہے جو فاسق ہیں۔ اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد توڑ ڈالتے ہیں۔ اللہ نے جسے جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ حقیقت میں یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تم اللہ کے ساتھ کفر کا رویہ کیسے اختیار کر سکتے ہو، حالانکہ تم بے جان تھے، اس نے تم کو زندگی عطا کی، پھر وہی تمہاری جان سلب کرے گا، پھر وہی تمہیں دوبارہ زندگی عطا کرے گا، پھر اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی ساری چیزیں پیدا کی، پھر اوپر کی طرف توجہ فرمائی اور 7 آسمان استوار کیے، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ حضرات، میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کا 3 رکوع پیش کیا ہے، تلاوت اور ترجمہ اس کا۔ پہلی بات تو یقیناً آپ کے علم میں ہوگی سورہ بقرہ کے متعلق کہ وہ مدنی صورت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مدینے میں ہجرت کے فوراً بعد نازل ہوئی، اور قرآن کی طویل ترین صورت ہے۔ مصحف میں یہ 2 نمبر پہ آتی ہے، اور اس کا درجہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ذروۃ القرآن یا سنام القرآن، جس کے معنی ہے کہ قرآن کی چوٹی بیان فرمایا ہے۔ اس کے مضامین کا اگر آپ تجزیہ کریں شروع کے خاص طور پر، یہ تو 3 رکوع تھا۔ اس سے پہلے کے جو 2 رکوع گزر چکے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے ان 3 گروہوں کا ذکر کیا ہے جن کو جب دین کی دعوت پہنچ جاتی ہے تو وہ ان 3 گروہوں میں بٹ جاتے ہیں۔ ایک وہ جو راسخ الایمان ہیں، جو اس پہ ایمان لے آتے ہیں، ایک وہ جو اس کا صریحاً انکار کر دیتے ہیں، اور ایک وہ جو زبان سے تو اقرار کرتے ہیں مگر دل سے اس کو نہیں مانتے، جن کو بعد میں قرآن نے منافق کہا۔ اور چونکہ یہ منافقین مدینہ پہنچ کر بڑے کھلے انداز میں اب سامنے آنا شروع ہوئے، لہذا انہی کا ذکر زیادہ تفصیل سے شروع کے 2 رکوعوں میں ہم کو ملتا ہے۔ ان شروع کے 2 رکوعوں میں ان 3 گروہوں کا ذکر کرنے کے بعد اب قرآن اپنی دعوت پیش کر رہا ہے، اور یہ ہے وہ 3 رکوع، اور دعوت پیش کی جا رہی ہے ساری انسانیت کو، اور اس مناسبت سے پیش کی جا رہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ ساری انسانیت کے لیے اللہ کے رسول بنا کر بھیجے گئے تھے۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میں ساری انسانیت کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ قیامت تک کے لیے سارے انسانوں کے لیے وہ اللہ کے رسول تھے۔ یہ بات قرآن نے بڑی واضح کی ہے، یعنی ختم نبوت کے لیے آپ کو کوئی بڑی لمبی چوڑی قرآن سے گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن نے اس بات کو صریحاً واضح کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء اور رسول تشریف لائے، وہ نوح علیہ السلام ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام ہوں کہ ہود علیہ السلام ہوں، صالح علیہ السلام ہوں، لوط علیہ السلام ہوں، شعیب علیہ السلام ہوں، عیسیٰ علیہ السلام ہوں، موسیٰ علیہ السلام ہوں، سب کی دعوت جو تھی وہ قوم کے لیے تھی۔ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، یہ وہ انداز تھا ان کا۔ موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کا انداز یہ تھا کہ یا بنی اسرائیل، وہ خطاب کرتے تھے تو بنی اسرائیل کو۔ مگر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر قرآن کرتا ہے تو قرآن جگہ جگہ کہتا ہے کہ آپ کہیے یا ایھا الناس، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ،
سورہ حج میں فرمایا اے لوگوں ایک مثال دی جا رہی ہے، ذرا کان لگا کے اس کو سنو. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. سورہ یونس میں فرمایا اے لوگوں تمہارے رب کی طرف سے تم کو ایک نصیحت آ گئی جو سینوں کی بیماریوں کا علاج ہے. اسی سورہ یونس میں آگے چل کے فرمایا یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی، اے لوگوں اگر تم میرے دین کی طرف سے شک میں ہو تو فلا عبد الذین تدعون من دون، ان کی عبادت نہیں کرتا جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو. یہ وہ انداز ہے قرآن کا جس سے قرآن نے اس بات کی وضاحت کی کہ یہ دعوت ہے ساری انسانیت کے لیے. وہی انداز یہاں اختیار کیا گیا ہے کہ اس رکوع کی ابتدا ہوئی ہے یا ایھا الناس سے. اور چونکہ ایمان کی مکمل دعوت 3 اجزاء پر مشتمل ہوتی ہے، توحید، رسالت اور آخرت، لہذا اس رکوع میں ان تینوں اجزاء کا ذکر ہے. اور میں نے بھی قصداً پورے رکوع کی تلاوت آپ کے سامنے اس لیے کی ہے کہ تینوں اجزاء آپ کے سامنے آ جائیں. وہ کہ آپ نے دیکھا کہ نسبتاً ذرا طویل رکوع ہے، چنانچہ آج کا ہمارا انداز یہ ہوگا کہ بعض آیتوں کا تو ہم صرف ترجمہ کر کے گزر جائیں گے اور بعض آیتوں پر انشاءاللہ ہم تھوڑی سی تفصیل میں جائیں گے وقت کی مناسبت سے. یہ ہے میرا انداز. مگر میری کوشش یہ ہوگی کہ جو تینوں اجزاء قرآن نے یہاں ایمانیات کے پیش کیے ہیں ان کا تھوڑا سا مختصر بیان ہوتا جائے. تو پہلی بات یہ فرمائی یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگوں عبادت کرو. دعوت کس چیز کی دی گئی؟ عبادت کرنے کی. کیوں؟ کیونکہ انسانیت کا مقصد پیدائش ہی عبادت کرنا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. سورہ ذاریات میں فرمایا کہ میں نے تو جن اور انس کو پیدا ہی اسی لیے کیا کہ وہ میری عبادت کریں. جب ان کا مقصد ہی یہ ٹھہرا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں تو چنانچہ ان کو دعوت اسی چیز کی دی جانی چاہیے جو ان کا مقصد تھا، وہی دعوت دی گئی. اور عبادت میں آپ جانتے ہیں کہ اس میں اللہ کی اطاعت کا مفہوم اور اطاعت کلی کا مفہوم ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ نے بعض چیزوں میں تو اللہ کی اطاعت کریں گے اور بعض میں نہیں کریں گے. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. قرآن نے یہ بات بنی اسرائیل سے مخاطب ہو کر گو کہ کہی تھی، مگر ظاہر ہے اس کے مخاطب ہر امت اور ہر قوم تھی کہ کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور ایک حصے پر ایمان نہیں لاتے؟ تو یہ انداز نہیں. عبادت کا انداز یہ کہ عبادت کلی ہے، ہمہ وقتی ہے، ہر پہلو میں ہے. صرف نماز اور روزے اور زکوٰۃ اور حج کی عبادت نہیں ہے بلکہ 24 گھنٹے رب کی بندگی کا قلادے کو گردن کے اندر ڈالنا ہے. یہ ہے عبادت کا مفہوم. تو فرمایا عبادت کرو، اور کس کی کرو؟ ربکم. یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ یا ایھا الناس اعبدوا اللہ، اے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، مگر قصداً اللہ تعالیٰ نے لفظ رب استعمال کیا یہ بتانے کے لیے کہ اس ہستی کی عبادت کی دعوت دی جا رہی ہے جو تمہاری ساری ضروریات کا مہیا کرنے والا، تمہاری نگہداشت کرنے والا، تمہیں جو جو چیزیں ضرورت ہوتی ہیں دنیا میں، ہوا سے لے کے پانی سے لے کے کھانا پینا پہننا، جو بھی تمہیں چیز درکار ہے اس کا دینے والا وہ ہے ہستی جس کا نام رب ہے. تو اس ہستی کی عبادت کرو جو تمہاری ساری ضروریات کو مہیا کرتی ہے. اور صرف یہی نہیں کہ تمہاری ساری ضروریات کو مہیا کرتی ہے بلکہ الذی خلقکم والذین من قبلکم، اور یہ ہستی وہ بھی ہے کہ اسی نے تم کو پیدا کیا ہے. اور نہ صرف یہ کہ تم کو پیدا کیا ہے بلکہ تم سے پہلے جو لوگ ہو گزرے ان کا بھی پیدا کرنے والا وہی ہے. تو گویا وہ تمہارا خالق بھی ہے، وہ تمہارا پرورش کرنے والا بھی ہے، تمہاری ساری ضروریات کا مہیا کرنے والا بھی ہے. لہذا وہ اس بات کا مستحق ہے کہ اسی کی اطاعت کی جائے اور اسی کی بندگی کی جائے. اور آگے چل کے فرمایا لعلکم تتقون، اگر یہ تم کرو گے تو تمہارے اندر تقوی کی روش پیدا ہوگی. غور کیجئے گا قرآن نے جگہ جگہ اس بات پر زور دیا ہے کہ تقوی وہ چیز ہے جو آپ سے مطلوب ہے. سورہ بقرہ کے شروع میں یہ بات فرما دی گئی کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ کتاب ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کا تقوی اختیار کریں. کتنا تقوی اختیار کریں؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے لوگوں اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے. اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ ہم اپنے رب کا تقوی، جس کے معنی یہ ہیں کہ رب کے احکامات کی نافرمانی سے بچنا، یہ کام کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اس کی بھی ترکیب قرآن ہم کو بتاتا ہے. یہاں یہ بتایا ہے کہ اگر رب کی بندگی اختیار کرو گے تو رب کا گویا تقوی اختیار کرو گے. آگے چل کے بتایا اسی سورہ بقرہ میں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگوں یہ تمہارے پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ پہلے کو اوپر فرض کیے گئے تھے. کیوں؟ لعلکم تتقون، کہ یہ کرو گے تو رب کا تقوی اختیار کر سکو گے.
گویا رب کی بندگی کرنا، رب کے احکامات پر عمل کرنا، یہ وہ چیز ہے جو تقوی ہے اور جس سے تم متقین کہلائے جاؤ گے۔ اس میں ایک لطیف نقطہ ہے جو مفسرین لے کر آئے ہیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ خلقکم والذین من قبلکم، اور یہ نہیں کہا کہ والذین من بعدکم۔ اگر ہم سے بعد کوئی امت اور قوم، کوئی امت آنے والی تھی تو اس کا بھی ذکر کر دینا چاہیے تھا کہ ان کا بھی پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے۔ تو اس سے بھی وہ ختم نبوت کی دلیل لائے ہیں کہ چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آخری امت ہے، لہذا من قبلکم کا ذکر تو ہے، من بعدکم کا ذکر نہیں ہے۔ تو پہلی دعوت دی گئی بندگی رب کی، اور اب اس کے بعد اگلی آیت میں غور کیجئے گا کہ رب کی چند ان صفات کا ذکر کیا گیا ہے جن کے لیے آج بھی کٹر سے کٹر منکر خدا اور دہریہ یہ بات ماننے کو تیار ہے کہ یہ وہ کام ہے جس میں انسان کا کوئی دخل نہیں۔ رب کی ان صفات کا ذکر کرنے کے بعد اب پھر توحید کی دعوت دی گئی ہے کہ صرف اسی رب کی بندگی کرو۔ وہ کون سی صفات ہیں؟ الذی جعل لکم الارض فراشم، یہ رب وہ ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا، والسماء بناء، آسمان کو ایک چھت بنایا، وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے پانی برسایا، اور فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، اور پھر اس سے زمین سے وہ ثمرات نکالے جو تمہارے لیے رزق بن گئے۔ اگر ثمرات کا آپ محدود مفہوم لیں گے تو اس کے معنی ہوں گے پھل پودے جو ہمارے کھانے پینے کے لیے ہیں، اور اگر آپ اس کا ذرا وسیع مفہوم لیں گے تو ہر وہ چیز جو زمین سے نکلتی ہے اور جو انسان کے کسی کے کام بھی آ سکتی ہے کسی چیز میں، وہ معدنیات ہوں کہ پھل ہوں کہ پودے ہوں، ساری کی ساری چیزیں اس میں شامل ہو جائیں گی۔ یہ وہ چار کام ہیں، آپ ذرا غور کیجئے گا، یہ بڑا طویل مضمون ہے، اب چونکہ وقت نہیں لیے صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ زمین کا ایسی حیثیت میں موجود ہونا جس حیثیت میں یہ ہے اس وقت، ایک خاص حیثیت کی زمین ہے، ایک خاص اس پر آب و ہوا ہے، ایک خاص انداز میں ہے۔ اگر یہ ساری چیزیں نہ ہوں تو سائنسداں یہ کہتے ہیں کہ اس زمین پر زندگی کا ہونا ناممکن۔ زمین کا اس حیثیت سے بنایا جانا، اس کے اوپر کا جو جس کو ہم آسمان کہتے ہیں جو فضا ہے، اس کا اس انداز میں ہونا جس انداز میں یہ ہے، اگر اس میں کہیں کمی اور بیشی ہو جائے تو یہ سائنس کا بڑا طویل مضمون ہے کہ سورج کی کرنیں، وہ کرنیں جو اب آپ کی زندگی کے لیے ضروری ہیں وہی آپ کو ختم کر دیں، اور اگر وہ کہیں ڈھک جائیں تو آپ کی زندگی ختم ہو جائے۔ تو گویا ایک خاص انداز میں فضا بنائی، ایک خاص انداز میں زمین بنائی، ایک خاص مقدار میں پانی اتارا، اگر نہ اتارتا تو زمین ختم ہو جاتی، زیادہ اتار دیتا تو زمین اور زندگی ختم ہو جاتی، اور پھر اس زمین سے یہ پیداواریں نکالی۔ یہ چار چیزیں وہ ہیں کہ آج بھی سائنس کی اتنی ترقی کرنے کے بعد انسان یہ بے بس ہے ماننے سے کہ یہ کام وہ ہیں جس میں انسان کا کوئی دخل نہیں۔ ٹھیک ہے، پیداوار آپ بہتر تو کر سکتے ہیں، احتیاطی تدابیر اختیار کر کر کچھ بہتر قسم کے آپ کیمیا اور کھاد استعمال کر کر، مگر آپ یہ کہیں کہ میں پودے کو نکال دوں گا، یہ آپ کے اختیار میں نہیں۔ میں آسمان سے پانی برسا دوں گا، آپ کے اختیار میں نہیں۔ میں نے یہ زمین کو اس انداز میں بنایا ہے، آپ کے اختیار میں نہیں۔ تو یہ چار وہ صفات بیان کی گئیں جس کے لیے ہر شخص ماننے کو تیار ہے کہ انسانیت کا اس میں کوئی دخل نہیں۔ ان کے پیدا کرنے والا کون، آپ اس کو اللہ کہیں یا نہ کہیں، آپ اس کو رب مانیں یا نہ مانیں، یہ آپ کو بہرحال ماننا پڑے گا کہ اس میں ہمارا دخل نہیں۔ تو فرمائے یہ وہ چار صفات کا کرنے والا وہ ہے تمہارا رب، اور جب تم اس بات کو مانتے ہو فلا تجلوا له اندادا، انداز جمع ہے ند کی، ند کہتے ہیں ہم اثر، تو پھر اس کا کوئی ہم اثر نہ بناؤ، اس کا کوئی بد مقابل نہ بناؤ۔ وانتم تعلمون، اور ان صفات کا تم خود اقرار کر رہے ہو۔ کو گویا یہ دلیل لائی گئی ہے توحید کی کہ وہ ہستی جو تمہاری پیدا کرنے والی ہے اور جو تمہارا رب ہے وہ تنہا ہے اور واحد ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ تو پہلا جز جو ایمانیات کا ہے وہ توحید کا ہے، اور وہ ان آیتوں میں آیا ہے۔ اگلی بات فرمائی وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اور اے لوگوں اگر تم شک میں ہو ریب، مما نزلنا علی عبدنا، اس چیز کے متعلق نزلنا علی عبدنا جو کہ ہم نے نازل کی، علی عبدنا اپنے بندے کے اوپر، فاتوا بسورۃ مثلہ، تو اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ، ودعوا شہداءکم، اور شہید گواہ کو بھی کہتے ہیں اور شہید حمایتی کو بھی کہتے ہیں۔ تو یہاں حمایتیوں کے معنوں میں شہید آیا کہ ودعوا شہداءکم، اپنے حمایتیوں کو بلا لاؤ جو بھی تمہاری حمایتی ہیں، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، ان کنتم صادقین، اگر تم اس بات میں سچے ہو کہ اس جیسی ایک صورت بنا سکتے ہو۔ اس آیت میں ذرا دو الفاظ پر غور کیجئے گا کہ مما نزلنا، نزلہ کے معنی ہیں کسی چیز کو بتدریج نازل کرنا، تھوڑا تھوڑا کر کے۔ قرآن اپنے لیے نزلہ کا لفظ استعمال کرتا ہے
اس کے بالمقابل تورات اور انجیل کے لیے انزلہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. تو پہلی بات یہ کہ قرآن وہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سالہ زندگی میں تھوڑا تھوڑا نازل ہوا. مما نزلنا، اس کے نازل کرنے والے ہم. اور کس کے اوپر نازل کیا؟ علی عبدنا. یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ مما نزلنا علی رسولنا، مگر یہ نہیں کہا ہم نے اپنے بندے کے اوپر نازل کیا. اور یہ نقطہ شاید پہلے بھی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے کہ مفسرین اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی ایک خاص شفقت اور رحمت کا اظہار ہوتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تو لفظ عبد استعمال کیا جاتا ہے. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. ساری تعریفیں اس ہستی کے لیے جس نے اپنے بندے کے اوپر ایک کتاب نازل کی. سورہ کہف کی ابتدا ہوئی. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. سورہ اسری کی ابتدا ہوئی. پاک ہے وہ ذات جو لے گئی ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف جس کے چاروں طرف ہم نے برکتیں نازل کی ہوئی ہیں. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ. سورہ فرقان کی ابتدا ہوئی. بڑی بابرکت ہے وہ ذات نزلہ جس نے نازل کیا الفرقان، یہ کسوٹی، علی عبدہ، اپنے بندے کے اوپر. قرآن کا نزول کا ذکر ہے، بندے کی معراج کا ذکر ہے. معراج کا تو ذکر ہے، مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف لے گئی. اور کیا کہہ کے کہا جا رہا؟ علی عبدنا علی عبدہ. پیار اور محبت اور شفقت چوٹی کو پہنچ رہی ہے. وہی لفظ اب یہاں استعمال کیا گیا کہ مما نزلنا علی عبدنا، ہم نے یہ بندے کے اوپر جو چیز نازل کی یہ ہماری رحمت اور شفقت ہے. اور یہ اس رحمت اور شفقت کا نتیجہ تھا کہ ہمارا وہ بندہ بھی رحمت للعالمین ہو گیا. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اس نقطے پر ذرا غور کیجیے گا. تو یہاں یہ بات فرمائی گئی کہ اے لوگوں، اب یہ رسالت کا مضمون آیا ہے. جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ ایمانیات کے تینوں اجزاء آپ کو یہاں ملیں گے. توحید کی بات مکمل ہوئی، اب رسالت کا مضمون لایا گیا اور رسالت میں دلیل یہ لائی گئی کہ یہ جو قرآن ہم نے اپنے بندے کے اوپر نازل کیا ہے اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ اور اپنے سارے ساتھیوں کو اللہ کو چھوڑ کر جن کو تم بلا سکتے ہو مدد کے لیے ان کو بلا لو. اور آگے فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم یہ نہ کر سکے وَلَن تَفْعَلُوا، غور کیجیے گا قرآن کے الفاظ پر، اور یقیناً تم نہیں کر سکو گے. یہ ہے وہ چیلنج، وَلَن تَفْعَلُوا، کہ تم یقیناً نہیں کر سکو گے. تو جب تم نہ کر سکو گے فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، تو ڈرو اس آگ سے، وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس کا ایندھن انسان بھی ہوں گے اور پتھر بھی ہوں گے. کون پتھر؟ یہ تمہارے معبود جن کو تم آج پوجتے ہو اللہ کو چھوڑ کر. اور وہ آگ اعدت للکافرین، ہم نے تیار کی ہے کفاروں کے لیے. حضرات، یہ ہے وہ رسالت کی دلیل جو قرآن لے کر آیا ہے. قرآن کہتا ہے کہ میں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی دلیل ہوں. اس کی وضاحت فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں. آپ فرماتے ہیں کہ سارے انبیاء اور رسول معجزے لے کر آتے تھے اور میرا معجزہ قرآن ہے. اور یہ غور کیجیے گا کہ یہ وہ معجزہ ہے کہ باقی معجزے جو انبیاء اور رسول لاتے تھے وہ ان کے ساتھ ختم ہو گئے. ید موسیٰ اور عصائے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ختم ہو گئی. مگر یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ معجزہ ہے کہ وہ رہتی دنیا تک کے لیے قائم ہے. تو یہاں قرآن نے اس معجزے کا ذکر کیا ہے اور یہ وہ مضمون ہے جس کی میں تھوڑی سی آج آپ کے سامنے تفصیل میں جانا چاہوں گا، کیونکہ اعجاز قرآن پر بڑی تفصیل سے لکھا گیا ہے. آپ کی یقیناً علم میں یہ بات ہوگی کہ بے انتہا کتب موجود ہیں جن کا موضوع جو ہے وہ اعجاز قرآنی ہے. اور تفاسیر میں اس مقام پر پہنچ کر مفسرین نے بھی بعض اوقات بڑی تفصیل میں گئے ہیں. اور میری نظر سے جو مختلف تفاسیر گزری اس میں مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ کی جو معرف القرآن ہے اس میں وہ اس مقام پہ آن کے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ یقیناً انہوں نے اس بات کا حق ادا کیا ہے اور بڑی تفصیل سے انہوں نے ایک مقالہ لکھا ہے اعجاز قرآن کے موضوع پر. اس لیے میں آپ کے سامنے چند نکات رکھنا چاہوں گا اور اس کے بعد میں آپ کو اس بات کی دعوت دوں گا کہ آپ خود ماشاءاللہ صاحب علم لوگ ہیں تو اپنے طور پر اس بات کا مطالعہ کریں. اور یہ اس لیے کریں، خالی محض اس لیے نہیں جس کو آپ وہ کہتے ہیں ایکیڈیمک انٹرسٹ کہ صاحب واہ 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 کیا عمدہ ہمارا قرآن ہے، نہیں اس لیے، بلکہ اس لیے کریں کہ اے کاش میرے اور آپ کے دل میں یہ بات راسخ ہو جائے کہ واقعتاً یہ اللہ کا کلام ہے. اور یہ اس لیے اہم ہے، میں آپ سے وہ بات کہہ رہا ہوں کہ شاید آپ کو پسند نہ آئے مگر حقیقت یہی ہے کہ میں اور آپ اکثر قرآن کے احکامات سے جو روح گردانی کرتے ہیں، ہم نے اور آپ نے قرآن کو اپنی زندگیوں کا اوڑھنا اور بچھونا جو نہیں بنایا ہوا، ہم اور آپ اللہ کے احکامات سے کبھی کبھی منہ موڑ جاتے ہیں. وہ اس لیے ہیں کہ ہم مانیں یا نہ مانیں یہ شک کے کانٹے ہمارے دل میں بھی چبھے ہوئے ہیں. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، یہ جو ریب کی بات ہے، آپ نہ مانیں، میں نہ مانوں، اقرار نہ کروں،
زبان سے ہزار کہوں کہ نہیں اللہ کا کلام ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی برحق ہیں، ان کے اوپر یہ نازل ہوا ہے، صحیح ہے، مگر دل میں شک کے کانٹے ہیں، واقعتاً یہ اللہ کا کلام ہے؟ یہ کیا واقعتاً وہی چیز ہے جو 1400 سال پہلے تھی؟ کیا یہ واقعتاً ہمارے لیے نازل ہوا؟ کہیں ایسا تو نہیں یہ عرب کے بدوؤں کے لیے نازل کیا گیا ہو، اس زمانے کے قبائلی زندگی کے لیے نازل کیا گیا ہو اور ہمارے اوپر آج اس کا اطلاق نہ ہوتا ہو؟ یہ وہ شک کے کانٹے ہیں جو ہمارے اور آپ کے دلوں میں چبھتے ہیں جا کے، اور جن کی بنا پر ہم اس قرآن کے احکامات کی پیروی نہیں کرتے۔ اگر ہمیں آج اس بات کا 100% یقین ہو جائے، یقین راسخ ہو جائے کہ واقعتاً یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے، اور اس کا ایک ایک حرف، ایک ایک شوشہ جو ہے، ایک ایک ترکیب جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، تو پھر کون مائی کا لال ہے کہ جانتے بوجھتے وہ اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرے گا؟ تو یہ اعجاز قرآن کا موضوع لہذا اس لیے اہم ہے کہ تاکہ ہم اور آپ اپنی زندگیوں کو اللہ کے احکام کے مطابق ڈھال سکیں۔ اس کے سلسلے میں جو نکات لائے ہیں مفسرین، اس میں پہلی بات وہ یہ فرماتے ہیں قرآن کے اعجاز کے متعلق کہ غور کیجئے کہ قرآن کس پس منظر میں نازل ہوا۔ مکے میں نازل ہو رہا ہے قرآن، اور یہ تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ مکہ شہر تجارت کے لحاظ سے کہ بڑا اعلیٰ پیمانے پہ آپ کہہ لیں اس زمانے میں، مگر جہاں تعلیم کا معاملہ ہے مکہ صفر ہے، نہ کوئی یونیورسٹی ہے، نہ کوئی کالج ہے، نہ کوئی اسکول ہے، نہ کوئی مدرسہ ہے، نہ کوئی لائبریری ہے۔ مکے میں کسی قسم کی کوئی تعلیم کا بندوبست نہیں ہے۔ یہ ہے وہ ماحول مکے کا جس میں قرآن نازل ہو رہا ہے۔ نازل ہوا اس ہستی کے اوپر ہے جو کہ امی محض ہے۔ یہ امی محض میں نعوذ باللہ کوئی برے انداز میں نہیں کہہ رہا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نبی امی کہلائے کہ آپ کو نہ لکھنا آتا تھا نہ پڑھنا آتا تھا، اپنا نام تک آپ نہیں لکھ سکتے تھے۔ اور کیجئے 40 سال انہوں نے بسر کیے مکے میں، اور ان کو امین اور صادق جیسا خطاب تو ملا ہے، مگر کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم خطیب ہو، تم شاعر ہو، تم عالم ہو۔ یہ کسی نے نہیں کہا، کیونکہ نہ وہ خطیب تھے، نہ وہ عالم تھے، نہ وہ شاعر تھے، نہ وہ کوئی علم جانتے تھے سرے سے۔ یہ کوئی صفات ان کے اندر سرے سے موجود نہیں تھی، بلکہ یہ وہ دعویٰ ہے جو قرآن نے پیش کیا ہے۔ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ۔ قرآن کہتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نہ تم اس کتاب کے آنے سے پہلے کوئی کتاب خود پڑھتے تھے، نہ اپنے دانے ہاتھ سے تم لکھتے تھے۔ اگر تم یہ کام کرتے تو شاید ان لوگوں کو شبہ ہو جاتا ہے کہ تو لکھا پڑھا انسان تھا۔ تو قرآن نے یہ دعویٰ پیش کیا کہ تم تو امی ہو۔ تو مکے کی اس زندگی میں ایک امی ہستی کے اوپر صلی اللہ علیہ وسلم کلام کیا نازل ہو رہا ہے؟ وہ کلام نازل ہو رہا ہے کہ آج بھی عرب اس کی بلاغت اور فصاحت کا ڈنکا اور جو آپ کہہ لیں دعویٰ ماننے کو تیار ہے، اور اس زمانے میں وہ یہ بات مانتے تھے کہ یہ کلام وہ ہے کہ واقعتاً انسان، یہ کفار کہتے تھے کہ انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ وہ فصیح و بلیغ کلام، وہ کلام جس میں سارے مضامین آپ کو مل جائیں گے۔ معاشیات کی بات ہے تو قرآن میں موجود ہے، عمرانیات ہے تو قرآن میں موجود ہے، فلکیات ہے تو قرآن میں موجود ہے، اخلاقیات ہے تو قرآن میں موجود ہے، اور خالی موجود نہیں ہے، سارا علم اپنی چوٹی کو پہنچا ہوا ہے۔ چوٹی کی بات کی جا رہی ہے، سارے علوم کی بات کی جا رہی ہے، فصاحت و بلاغت کے انداز میں کی جا رہی ہے، اس قوم کے سامنے کی جا رہی ہے کہ جس کو اگر فخر ہے کسی ایک بات پر، اس بات پر کہ ہماری زبان بڑی فصیح و بلیغ ہے۔ یہی ایک عربوں کو ناز تھا، مشرکین مکہ کو اسی بات پر ناز تھا۔ انہی کے زبان میں اسی چیز پر جس پہ وہ فخر کرتے تھے کلام پیش کر دیا گیا۔ کس کی جانب سے کیا گیا؟ ایک امی ہستی کی جانب سے پیش کیا گیا۔ اس کو آپ معاوضہ مانتے نہیں مانتے؟ اور خالی یہ کہ پیش نہیں کیا گیا، اس کے بعد چیلنج دیا گیا کہ اچھا اس کو تم سمجھتے ہو کہ اللہ کا کلام نہیں ہے، کسی بندے کا کلام ہے؟ ارے تو تم بھی تو بندے ہو، تم بھی تو عالم ہو، تم بھی تو شاعر ہو، تم تو ایک سے ایک دماغ رکھتے ہو، لاؤ اس جیسا کلام۔ پہلی دفعہ جب یہ چیلنج آیا سورہ قصص میں، قل فاتوا بکتاب من عند اللہ هو اہدی منہما اتبعہ ان کنتم صادقین، یہ لوگوں لے آؤ، فاتوا بکتاب من عند اللہ، اللہ کی طرف سے کتاب لے آؤ، وہ اہدی منہما، اس کتاب کا پیمانہ یہ ہوگا مگر ناپنے کا کہ اس کتاب سے بہتر اس میں ہدایت ہو۔ یہ ہے پیمانہ ناپنے کا، یہ نہیں پیمانہ کہ کلام کیا ہے، شعر کیا کہا جا رہا ہے، نہیں، پیمانہ یہ ہوگا جو کتاب تم لاؤ گے اس میں اس سے بہتر ہدایت موجود ہو۔ اگر ایسی کتاب کو لے آؤ کہ اس کے اندر بہتر ہدایت ہو، اتبع ہو، میں بھی اس کا اتباع کروں گا، لے آؤ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ تو پوری کتاب لانے کا پہلا چیلنج دیا گیا، نہیں مان سکے۔ جب نہیں مان سکے تو اب اس کو گھٹایا گیا۔ سورہ ہود میں فرمایا ام یقولون افتراہ، کیا یہ کہتے ہیں کہ اس شخص نے گھڑ لیا ہے؟
قل فاتوا بعشر سور مثلہ مفتریات فدعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین. لاؤ 10 صورتیں لے آؤ اس جیسی. اگر تم یہ کہتے ہو کہ گھڑ لیا ہے تو اس جیسی 10 صورتیں گھڑی ہوئی تم بھی لے آؤ. گھڑنے سکتے ہو نہیں گھڑ سکتے. اور بلا لو اپنے جتنے جتنے تمہارے حمایتی ہیں اللہ کو چھوڑ کر, اگر تم سچے ہو. اس کو بھی نہیں مان سکے. جب اس کو نہیں مان سکے تو سورہ یونس میں پھر چیلنج دیا گیا, ام یقولون افتراہ, کیا یہ کہتے ہیں کہ اس نے گھڑ لیا ہے. قل فاتوا بسورۃ مثلہ وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین, ایک ہی جیسی صورت لے آؤ. وہ جب اس کو نہیں مان سکے تو سورہ یونس میں پھر چیلنج دیا گیا, ام یقولون افتراہ, کیا یہ کہتے ہیں کہ اس نے گھڑ لیا ہے. قل فاتوا بسورۃ مثلہ وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین, ایک ہی جیسی صورت لے آؤ. وہ چیلنج جو یہاں دیا گیا, وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورٍ مِّثْلِهِ, اس کی ایک ہی جیسی صورت لے آؤ. اور آپ کو معلوم ہے کہ اس کی سب سے چھوٹی صورت جو ہے وہ 3 آیتوں پر مشتمل ہے. والعصر والقصر جو صورتیں ہیں وہ 3 آیتوں پر ہیں. گویا چیلنج یہ دیا گیا کہ اس جیسی 3 آیتیں بنا لاؤ. بھائی ہم نے تو 114 صورتیں اتاری اور ہم نے تو 6600 اور کتنی 36 آیتیں ہیں قرآن میں شاید وہ اتاری ہیں, تم 3 ہی بنا لاؤ. یہ تو امی شخص ہے صلی اللہ علیہ وسلم, تم پڑھے لکھے ہو نا, تو 3 بنا کے لیا. یہ وہ چیلنج تھا جو قرآن نے دیا, اور اس انداز میں دیا کہ ولن تفلو, نہیں کر سکو گے. دیکھیے چیلنج, یعنی چیلنج کا زور دیکھیے کہ ولن تفلو, چیلنج ہم تمہیں دے رہے ہیں اور تم پورا نہیں کر سکو گے. اور تاریخ اس بات پہ شاہد ہے کہ یہ چیلنج آج تک کسی نے پورا نہیں کیا. آپ کہیں کہ ہم اس کو خوش عقیدگی میں کہہ رہے ہیں, ایسا نہیں ہے حضرات. ہمارے مفسرین کی اور اسلاف کی دیانتداری کی آپ داد دیجیے کہ جس شخص نے جب بھی اس قرآن کے خلاف کوئی مضمون بنانے کی کوشش کی, انہوں نے اس کو جو کا تو لے لیا اور تاریخ میں چھوڑ دیا. جہاں تفسیر آئے گی اس میں آپ کو جتنے جھوٹے لوگوں نے قرآن کے متعلق مضامین بنانے کی کوشش کی ہے, جو کچھ انہوں نے کوشش کی اس کو بھی شامل کر دیا گیا. رہتی دنیا تک کے لیے وہ محفوظ ہے. مسیلمہ کذاب, جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے نبوت کا دعویٰ کیا, وہ پہلا شخص تھا جس نے اس بات کی کوشش کی کہ قرآن کے مقابلے کی آیتیں اور صورتیں بنائے. وہ واقعہ شاید آپ نے سنا ہو کہ جب اس کو والعصر کی صورت سنائی گئی تو اس نے کہا تھوڑی دیر سوچ کے کہ یہ تو کوئی بات نہیں, میں بھی کلام بنا سکتا ہوں. اور اس نے بھی 2-3 اسی بحر میں جملے کہے, اور وہ اتنے لچر تھے کہ اس کے سننے والوں نے کہا کہ کیا بات کہہ رہے ہو بیوقوفی کی. اس کے اپنے جو اتباع کرنے والے تھے ان لوگوں نے کہا کہ کیا بیوقوفی کی بات کرتے ہو, اتنے لچر اس نے جملے کہے. مگر وہ لچر جملے بھی مفسرین نے تاریخ میں محفوظ کر لیے. اس کے بعد جن جن لوگوں نے قرآن کے خلاف یا قرآن کے مقابلے میں کوئی کلام بنانے کی کوشش کی ہے, تاریخ نے محفوظ کیا ہے. مگر تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ اس کلام کا اور اس کلام کا کوئی مقابلہ ہے ہی نہیں سے. تو فرمایا ولن تفلو, اس بات کو تم نہ کر سکو گے. تو قرآن کا دوسرا اعجاز حضرات یہ ہے کہ چیلنج دیا گیا, اس جیسی کتاب لاؤ اگر لا سکتے ہو, اس جیسی 10 صورتیں لاؤ اگر لا سکتے ہو, اس جیسی ایک صورت لاؤ اگر لا سکتے ہو. اور اس کے بعد تیسری بات کہی گئی, انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون, اس ذکر کے نازل کرنے والے ہم اور اس ذکر کی حفاظت کرنے والے ہم. اور کیجیے گا آپ کس ماحول میں حفاظت کا چیلنج دیا گیا. اس ماحول میں کہ عربوں کے پاس کاغذ نہیں ہے, چھاپا خانہ نہیں تھا, کاغذ نہیں تھا, کوئی لائبریری نہیں تھی, کوئی کمپیوٹر نہیں تھا. ہڈیوں پر قرآن لکھا جا رہا ہے, پتوں کی چھالوں پر قرآن لکھا جا رہا ہے, مختلف اجزاء میں ہے. اس وقت یہ چیلنج دیا گیا کہ اس کی حفاظت ہم کریں گے. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اور میں یہ کہتا ہوں بار بار بات, اس وقت اگر لوگوں کو شبہ ہوا ہو اس چیلنج میں تو شاید ہوا ہو, مگر آج 1400 سال کے بعد میں اور آپ تو کم از کم اس شبے میں نہ پڑے, کیونکہ آج کی تاریخ اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ یہ کلام جو کا تو وہی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا گیا. یہ گواہی میں اور آپ نہیں دے رہے مسلمان ہونے کی حیثیت سے, یہ گواہی وہ لوگ دے رہے ہیں جو ہمارے کیڑے نکالنے میں ہمیشہ در پہ رہتے ہیں. شاید یہ بات میں نے آپ کو سنائی ہے کہ مغربی جرمنی میں, جس کو ہم مغربی جرمنی کہتے ہیں, جرمنی کے اندر ایک معہد قائم کیا گیا, انسٹیٹیوٹ ریسرچ کا, اور اس کا مقصد ہی یہ تھا کہ بس یہ ثابت کر دو کہ جو مسلمانوں کا دعویٰ ہے کہ یہ وہی کتاب ہے جو ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتری تھی, یہ وہ کتاب نہیں ہے. اس کو کرنے کے لیے انہوں نے ایک ریسرچ کا انسٹیٹیوٹ قائم کیا, اور 50 سال کے بعد وہ لوگ اس نتیجے پر پہنچے تحقیق کے بعد کہ ہم کو ماننا پڑے گا کہ یہ وہی کلام ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتے تھے. یہ تو وہ نہیں کہتے کہ اللہ کا کلام ہے اور ان کے اوپر نازل ہوا, مگر ان کا یہ ماننا پڑے گا کہ جو چیز انہوں نے پیش کی تھی اس وقت وہی چیز ہے جو کہ تو موجود ہے, اس میں ایک شوشے کا فرق نہیں ہوا.
اور اس نتیجے پر پہنچنے کے بعد ان کا انسٹیٹیوٹ بند ہو گیا. تو یہ بات میں اور آپ نہیں کہتے، ہمارے دشمن اس بات کو کہتے ہیں کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. اور خالی یہ نہیں کہ قرآن ہی کی حفاظت ہوئی. یہ نقطہ بھی میں پچھلے دنوں ایک پروگرام سن رہا تھا، آپ بھی شاید سنتے ہوں، جمعے کو آتا ہے ڈاکٹر مالک مرتضیٰ کا، اسلام ان فوکس کے نام سے جمعے کی صبح کو ٹیلی ویژن پر آتا ہے یہ پروگرام. اس میں انہوں نے یہ بات بڑی پیاری بات کہی. انہوں نے کہا کہ قرآن نے جو دعویٰ کیا کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے، اللہ نے فرمایا، تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے صرف قرآن ہی کی حفاظت نہ کی بلکہ قرآن کے چھتری تلے، جس کو آپ کہتے ہیں نا امبریلا، اس چھتری تلے جو بھی چیزیں آتی چلی گئیں اس کی قرآن نے حفاظت کر لی. اور پہلی مثال انہوں نے دی کہ سنت کی حفاظت ہو گئی. اور یہ حقیقت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کے اقوال، آپ کے افعال، آپ نے کن چیزوں کی اجازت دی، جتنی باریک بینی کے ساتھ آج اس قوم کے پاس یہ سرمایہ موجود ہے، کسی امت کے پاس کسی تاریخی شخصیت کا اب 1400 سال تو بہت بڑی بات ہے، آج سے 200 سال پرانی کسی تاریخی شخصیت کو آپ نکال کے دیکھ لیجئے، اس کے متعلق اتنا مواد موجود ہے، ایک ایک چیز کے افعال آپ کے پاس موجود ہیں، اسی زمانے سے موجود ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ جو محدثین کی جماعت کھڑی کر دی، ہزاروں کی تعداد میں نکل کھڑے ہوئے، اپنی زندگیاں انہوں نے وقف کر دیں، ایک ایک حدیث کی تلاش میں کیوں جذبہ پیدا کیا؟ اس لیے کہ قرآن کے تحت سنت اور سنت کی بھی اللہ نے حفاظت کا ذمہ لے لیا. اور انہوں نے پھر اگلی بات یہ کہی کہ اللہ نے عربی زبان کی بھی حفاظت کا ذمہ لے لیا قرآن کی وجہ سے. اور یہ حقیقت ہے کہ آج ہم جب عربی پڑھتے ہیں، آپ غور کیجئے کہ جب آپ فصیح عربی پڑھتے ہیں آج، تو پتہ ہی چلتا ہے کہ جو کچھ آج کی عربی ہے وہی قرآن کی عربی ہے. ایک بھی جگہ آپ کو یہ محسوس نہیں ہوتا کہ یہ جو قرآن کی بندش ہے، یہ قرآن کا ایک قاعدہ ہے گرامر کا، یا کہ یہ فلانا لفظ ہے یہ متروک ہو گیا. صاحب اب عربی میں نہیں ہے یہ بات، اس وقت تھی نہیں، جو کہ تم وہی چیز ہے. یہ کسی اور زبان کے متعلق آپ کہہ سکتے ہیں؟ یہ انگریزی زبان جو اتنی آج ترقی یافتہ قوم کی زبان ہے، 200 سال پرانی انگریزی اگر آپ لے لیں شیکسپیئر کے زمانے کی، صرف 200 سال، اور اس کو بولنا شروع کر دیں کسی انگریز کے سامنے تو کہے گا بھائی پاگل ہو گئے تو یہ کون سی زبان بول رہے ہو، میری سمجھ میں نہیں آتی. اس 200 سال کے عرصے میں اتنی زبان بدل گئی ہے. اور ایک عربی ہے کہ 1400 سال سے جو کہ تو جہاں موجود تھی آج اسی حالت میں موجود ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن نے اس کی بھی حفاظت کا ذمہ لے لیا. تو حقیقت یہ ہے کہ قرآن نے صرف اپنی حفاظت کا ذمہ نہ لیا بلکہ قرآن کے سایہ تلے جو چیز آتی چلی گئی قرآن نے اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیا. تیسرا اعجاز قرآن کا تھا یہ. چوتھا اعجاز یہ وہ کلام کہ سنا جاتا ہے اور پڑھا جاتا ہے تو میں اور آپ تو عقیدت کی خاطر پڑھتے اور سنتے ہیں اور اس کا اثر لیتے ہیں، مگر وہ لوگ جو اس کے مخالفین ہیں، جو اس کا انکار کرتے ہیں، ان کے اوپر کیوں اس کا اثر ہوتا ہے؟ وہ کیوں ہاتھ اٹھا کے یکایک ایمان کا اقرار کرنے لگتے ہیں؟ یہ کیوں ہوا تھا کہ جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مغرب کی نماز میں سورہ طور پڑھتا سنتے ہیں تو فوراً اسلام لے آتے ہیں. فضیل رحمۃ اللہ علیہ اپنی کمینگاہ میں بیٹھے ہیں ڈاکہ مارنے کے لیے اور قرآن سنتے ہیں، الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، تو فضیل جو ہیں وہ ڈاکو سے بدل کے رحمۃ اللہ علیہ بن جاتے ہیں، ولی اللہ ہو جاتے ہیں. اور اتنی دور کیوں جائیے، آج آپ دیکھیے یہ جو غیر مسلمین ایمان لاتے ہیں، کبھی ان کے واقعات کے اوپر آپ غور کیجئے. یوسف اسلام ہیں جو کیٹ اسٹیونز تھے ایک زمانے میں بڑے سنگر برطانیہ کے، اور ہیں امریکہ کے بڑی چوٹی کے مختلف نو مسلم لوگ، ان سے پوچھیے آپ کہ تم ایمان کیسے لائے، تو 99% آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ قرآن کی دعوت، قرآن کو پڑھ کر، قرآن کو سن کر ان کے اوپر وہ اثر ہوا کہ وہ ماننے پر مجبور ہو گئے کہ یہ انسان کا کلام نہیں ہو سکتا. یہ کون سا موضوع ہے قرآن کا کہ آج بھی یہ موجود ہے، قرآن کا اثر. اگلی بات، قرآن میں متعدد پیشنگوئیاں موجود ہیں. صرف ایک کا ذکر کروں گا چونکہ بہت مشہور ہے اور آپ جانتے ہیں، الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین. یہ وہ پیشنگوئی تھی کہ رومی جو تھے مغلوب تھے، اور پھر یہ پیشنگوئی کر دی گئی کہ چند سالوں کی بات ہے یہی رومی فتح پا جائیں گے. اور لوگ ٹھٹا مار کے ہنسے کہ کیا بیوقوفی کی بات کی جا رہی ہے، اور لوگوں نے دیکھ لیا کہ وہ چند سال کا عرصہ ہی گزرا تھا کہ قرآن کی پیشنگوئی ہو بہو صحیح ثابت ہوئی. قرآن میں متعدد پیشنگوئیاں ہیں. جن لوگوں نے اعجاز قرآن پہ کتابیں لکھی ہیں انہوں نے ان کو یکجا کیا ہے، جو یہ بتا رہی ہیں کہ قرآن نے جو کچھ کہا ہو بہو
اقوام کی زندگی میں، افراد کی زندگی میں پورا ہو کر رہا۔ ایک امی شخص کیسے یہ پیشن گوئیاں کر رہا ہے، کبھی سوچا کسی نے؟ اور چلیے آگے، اس قرآن میں، یہ قرآن نہ سائنس کی کتاب ہے، نہ سائنس کے مضامین اس میں بیان ہوئے ہیں، مگر چونکہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ نے مختلف طریقے سے لوگوں کو دلائل دیے ہیں، لہذا اس میں سائنس کی بھی باتیں آ گئی ہیں، خود بخود آ گئی ہیں۔ ایک زمانہ ہمارا وہ تھا، ہمارے پڑھے لکھے لوگوں کا، سائنس سے واقف لوگوں کا، کہ وہ سمجھتے تھے نعوذ باللہ کہ قرآن اور سائنس جو ہیں وہ آپس میں ٹکراتے ہیں، اور شرما شرمی میں قرآن کی ہم پھر معنی مختلف کیا کرتے تھے کہ کہیں خدا کرے سائنس سے مطابقت ہو جائے، اور نہیں ہوتے تھے تو کبھی کبھی ہم اس درجے کو بھی پہنچتے تھے کہ ہم قرآن کی آیت کا انکار کرتے تھے کہ نعوذ باللہ قرآن میں تحریف ہے کیونکہ سائنس سے ٹکراتا ہے۔ یہ دور ابھی حال ہی میں گزرا ہے، بڑے لمبے چوڑے دور کی بات نہیں کر رہا میں آپ سے۔ یہ سر سید احمد خان، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، جو انہوں نے یقیناً مسلمانوں پہ بڑا احسان کیا ہے، مگر وہ خود اس دور سے گزرے اور انہوں نے اپنی تفسیر میں یہ سارے انداز اختیار کیے۔ مگر اب صورت کیا ہے؟ اب صورت یہ ہے کہ سائنس نے جو ترقی کی ہے اور سائنس نے دیکھا کہ وہ نتائج جس پہ سائنس پہنچ رہی ہے وہ باتیں ہیں جو قرآن میں موجود ہیں، تو سائنسداں بھی ماننے کو تیار ہیں کہ یہ کیا کلام ہے۔ اور میں آپ کو چند مثالیں دوں، اور پھر غور کر لیجئے گا کہ یہ مثالیں میں اس لیے نہیں دے رہا کہ قرآن ان کا مرہون منت ہے کہ اگر سائنس قرآن سے مطابقت رکھے گی تو نہیں، قرآن سائنس کی کتاب نہیں، مگر جو بات قرآن میں کہیں وہ حقیقت ہے، سائنس اس کو مانے یا نہ مانے، یہ ہے انداز۔ اور انداز وہ ہے جس کے لیے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ لا یشبع منہ العلماء، اس سے کبھی علماء کی سیری نہیں ہوگی اس کتاب سے، ولا ینقضی عجائبہ، اور اس کی عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ اس حدیث کے تحت، صادق مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے تحت دیکھیے ذرا، میں چند مثالیں آپ کو دے رہا ہوں۔ ایک صاحب نے قرآن کے آیات پر غور کرنا شروع کیا تو چند مثالیں لے کر آئے ہیں۔ ایک آیت آئی ہے سورہ آل عمران میں، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک تو آدم علیہ السلام جیسی ہے کہ ان کو مٹی سے پیدا کیا اور پھر کہا کہ کن فیکون ہو جا، تو وہ ہو گیا۔ انہوں نے اس سے کہ عیسیٰ کی مثال آدم علیہ السلام جیسی ہے، یہ دیکھا کہ قرآن میں عیسیٰ علیہ السلام کا کتنی دفعہ ذکر آیا ہے، تو اس تعداد پر پہنچے کہ 25 دفعہ عیسیٰ علیہ السلام کا نام قرآن میں آیا ہے اور آدم علیہ السلام کا 25 دفعہ۔ اور آگے چلیے، لفظ یوم، دن، انہوں نے اس کو گننا شروع کیا کہ قرآن میں کتنی دفعہ آیا، تو پتہ یہ چلا 364 دفعہ۔ لفظ شہر، مہینہ، انہوں نے اس کو گننا شروع کیا تو پتہ چلا قرآن میں 12 دفعہ۔ لفظ سنہ، سال، اس کو انہوں نے گننا شروع کیا تو پتہ چلا قرآن میں 19 دفعہ۔ اور شاید آپ کو یہ بات کا علم ہے یا نہیں کہ آج فلکیات کی ایک تھیوری یہ کہتی ہے کہ 19 کا ایک سائیکل ہے جو اس ہمارے ٹائم پیریڈ میں آتا ہے، 19 کا سائیکل ہے، 19 سال کے بعد ایک تغیر ہو جاتا ہے اس سائیکل میں، یہ ایک تھیوری ہے آج کی۔ تو سنہ جو ہے وہ 19 دفعہ۔ تو اسی کو دیکھ کر وہ چونک گئے کہ یہ کیا کلام ہے جو 23 سالہ زندگی میں نازل ہوا ہے، ایک امی ہستی کے اوپر نازل ہوا ہے، اور اس میں الفاظ کی ترکیب کس چیز کی نشاندہی کر رہی ہے۔ اور آگے چلیے، یہ جینیٹک کی سائنس، آپ کو شاید علم ہے اس بات کا نہیں کہ آج کے دور میں جن چند شعبوں نے سائنس میں ترقی کی ہے اس میں جینیٹک جو ہے، جینیٹکس، وہ آج چوٹی پر پہنچی ہے، اور یہ وہ ایک مضمون ہے اور میدان ہے جس میں لوگ ابھی بھی کام کر رہے ہیں۔ اس میں خاص طور پر ترقی اس لیے ہوئی ہے کہ آج کی دنیا نے وہ خوردبین ایجاد کر لی ہے جس کو آپ انگریزی میں مائکروسکوپ کہتے ہیں، کہ وہ ایک چھوٹی سی چھوٹی چیز وہ اس کو دیکھ لیتی ہے اور پتہ چل جاتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو اس جینیٹک کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ انسان کی جو تخلیق کا پورا اس کا پروسیس ہے، جن مدارس سے وہ تخلیق گزرتی ہے پیٹ کے، ماں کے پیٹ کے اندر، وہ کیا ہے۔ اور جب وہ اس نتیجے پر پہنچے تو پھر جب انہوں نے قرآن کو کہیں دیکھا تو وہاں یہ پتہ چلا کہ وہ ساری سائنس قرآن میں موجود ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔
فتبارک اللہ احسن الخالقین. یہ ہے سورہ مومنون کی آیات. یہی پروسیس ہے حضرات جس سے انسان کی پیدائش گزرتی ہے، اور یہ آج خوردبین کے ذریعے معلوم کیا گیا ہے. اور اسی پروسیس میں یہ معلوم کیا گیا ہے کہ یہ جو ہمارا نطفہ کا اسپرم ہے، اس کی شکل ایک کنڈے کی طرح ہے. کنڈا، جسے کنڈا آپ کسی چیز میں ڈال دیتے ہیں وہ جونک جیسا چپک کر جاتا ہے اس کو جا کے، وہ ہے انداز. قرآن کا لفظ علق ہے. علق کے معنی ہے کسی چیز کو لٹکا دینا. اس سے آپ اردو میں لفظ بناتے ہیں معلق. یہ وہی علق ہے. قرآن نے اسی لفظ علق کو استعمال کیا ہے، کنڈے کا لفظ استعمال کیا ہے. کون سی خوردبین تھی 1400 سال پہلے جو یہ دیکھ رہی تھی کہ ماں کے پیٹ میں یہ جو اسپرم ہے جو نظر نہیں آتا آنکھ سے، وہ کنڈے کی شکل کا ہوتا ہے. کنڈا. یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث. سورہ زمر میں فرمایا اللہ تعالیٰ تم کو تمہارے ماؤں کے پیٹ میں خلقا من بعد خلق، ایک کے بعد ایک پیدا کرتا رہتا ہے. فی ظلمات ثلاث، 3 پردوں میں. پتہ چلا 3 پردوں میں انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے. یہ کون سی سائنس تھی؟ کہاں سے نازل ہو رہا ہے یہ کلام؟ غور کیجیے گا اور غور کیجیے. وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ. سورہ نحل کی آیت. تیرے رب نے شہد کی مکھی کو وحی کی کہ بنا اپنے گھر پہاڑوں میں اور شجر میں اور جن چیزوں پہ تو چڑھتی ہے. اگلی آیت ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا. حضرات سوائے اس کے کہ رب العالمین کے سامنے سجدے میں گر جائیے، اس کا اور کوئی نہیں. ثم کلی من کل الثمرات، اور پھر اے شہد کی مکھی کی مؤنث کلی من کل الثمرات، سارے پھلوں کا رس چوس. فسلکی، اور پھر چل اے مؤنث فسلکی سبولا رب کے، کہاں نہیں ہے رب کے، اے مؤنث تو اپنے رب کے راستوں پر چل. 3 دفعہ مؤنث کا ذکر آیا، کلی، فسلکی، رب کے. کیوں؟ آج کی سائنس یہ بتاتی ہے کہ شہد کی مکھیوں میں سے مؤنث ہی رس چوسنے کا کام کرتی ہے. آج کی سائنس بتاتی ہے. 1400 سال پہلے ایک سائنس کہاں سے آ گئی تھی؟ غور کیجیے گا ذرا. آسمان کے متعلق آج کی سائنس یہ بتا رہی ہے کہ یہ نیبولس تھا، یہ دھوئیں کے انداز میں تھا. ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا وكرها قالتا اتينا طائعين. اور پھر تیرے رب متوجہ ہوا آسمان کی طرف اور وہ ایک دھواں تھا، وہی دخان، اور کہا اس سے اور زمین سے کہ آ جاؤ، طوعا و کرہن، مرضی سے اور غیر مرضی سے. انہوں نے کہا کہ اے رب ہم اپنی مرضی سے آ گئے. دخان کہاں سے پتہ چل گیا؟ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ. سورہ ذاریات میں فرمایا اس آسمان کے پیدا کرنے والے ہم اپنے ہاتھ سے، وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور ہم ان آسمان کی وسعتوں کو بڑھائے چلے جا رہے ہیں. لوگ حیران، اِنَّا لَمُوسِعُونَ. آج کی سائنس بتا رہی ہے، ایک تھیوری آئی ہے کہ یونیورس ایور ایکسپینڈنگ یونیورس ہے، پھیلتی چلی جا رہی ہے، نہ ختم ہونے والی یونیورس ہے. ہر لمحے ایک نئی کائنات کا حصہ پیدا ہو رہا ہے. وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ. حضرات کس چیز پر غور کریں گے آپ؟ میں صرف آپ کو چند مثالیں دے رہا ہوں، اور یہ اس لیے نہیں دے رہا کہ قرآن ان کا مرہون منت تھا. یہ صرف اس لیے دے رہا ہوں کہ وہ جو ہمارے دل میں شک کے کانٹے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اگر یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو ایک امی شخص کی زبان سے یہ باتیں کیوں نکل رہی ہیں، کہاں سے آ گئی ہیں، یہ غور کیجیے گا آپ. یہ ہے وہ انداز اعجاز قرآن کا، اور یہ وہ مضمون تھا جس پہ میں آج تفصیل سے جانا چاہتا تھا. اس لیے آپ نے دیکھا کہ میں نے خاصا وقت اس پہ لیا ہے، اور میری آپ سے گزارش یہ ہوگی کہ آپ اس پہ وقت لگائیں، اس کو خود مطالعہ کریں، اور مقصد آپ کا یہی ہو کہ ہمارے دلوں کے اندر یقین راسخ ہو جائے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کلام کو ہماری زندگی کا اوڑھنا اور بچھونا بنا دے. آمین. آگے فرمایا وبشر الذین آمنوا، اور اب ایمان کا تیسرا جز ابھی نہیں آیا ہے، مگر اس سے پہلے بشارت دی جا رہی ہے کہ جو لوگ اس بات کو مان لیں، کیونکہ دعوت دی گئی تھی انسانیت کو، تو جو اس دعوت کو مان لیں، ایمان لے آئیں، اور خالی ایمان نہ لائیں، وہ عامل الصالحات، نیکی کے کام بھی کریں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آپ بشارت دیجئے. کس چیز کی؟ ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار. ان کے لیے اللہ نے بڑی نعمت بھرے باغ تیار کیے ہوئے ہیں، اس میں نہریں بہ رہی ہیں.
कुल्लमा रुज़िक़ु मिन्हा मिन समरतिन रिज़्क़न, उसमें अंदाज ये होगा कि जब भी उनको खाने को कोई फल दिया जाएगा, कालू हाज़ा लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्लु, वो कहेंगे कि ये फल तो हमें दुनिया में मिलता था, यानी ये कि वही मानूस फल होंगे, कोई नई चीज उनको पेश नहीं की जाएगी। मगर ऊतु बिही मुतशाबिहा, उन फलों की खुसूसियात क्या होंगी, उनका जायका क्या होगा, उनकी खूबियां क्या होंगी, वो कोई नहीं जानता। वो सिर्फ मुतशाबे होंगे, दुनिया के फलों जैसे मिलते जुलते होंगे। वलहुम फीहा अज़वाजुम मुतहरतुन, और वहां उनके लिए पाक जोड़े होंगे, बीवी के लिए शौहर और शौहर के लिए बीवी। और पाक जोड़े का होना ये इतनी अहम बात है, ये एक अलग तवील मजमून है, मैं इसमें नहीं जा सकता, मैं इशारा कर रहा हूं कि अल्लाह ने अपनी एक नेमत अजीम के तौर पर इसको कुरान में बयान किया है जगह जगह। तो यही बात यहां है कि एक उनके लिए अजीम नेमत यह होगी कि उनको पाक जोड़े दिए जाएंगे, और वहुम फीहा खालिदून, और अगली नेमत यह होगी कि यह हमेशा की जन्नत होगी, इस जन्नत को वो कभी जाया करने वाले नहीं होंगे। अगली बात फरमाई, इन्नल्लाह ला यस्ताही, अल्लाह ताला को शर्म नहीं आती, अन यदरिबा मसलम मा बऊदतन। अब चूंकि ये जन्नत की मिसाल दी गई थी, तो मिसाल के मुताल्लिक एक कायदा कुल्ली अल्लाह ताला ने यहां बयान फरमाया है कि अल्लाह ताला को इस बात में कतन कोई शर्म नहीं आती कि वो किसी मच्छर की मिसाल दे, मसलम मा बऊदतन फमा फौकहा, या उससे भी किसी हकीर चीज की मिसाल दे। अल्लाह ताला ने मिसालें दी है कुरान में, मक्खी की मिसाल है, वो जो मैंने आपसे आयत सुनाई थी सूरह हज की, या अय्युहन्नासु दरिबा मसलन फस्तमिउ लह इन्नल्लज़ीना तदूना मिन दूनिल्लाहि लन यख्लुकू ज़ुबाबम वला विश्तमउ लह। ये लोग जो अल्लाह को छोड़कर दूसरों को पुकारते हैं, लन यख्लुकू ज़ुबाबम, ये एक मक्खी पैदा नहीं कर सकते, गो के सारे मिल जाएं। इसी तरीके से मकड़ी की मिसाल है, मसलुल्लज़ीना तख़ज़ू मिन दूनिल्लाहि औलिया कमसलिल अनकबूत, जो लोग अल्लाह को छोड़कर दूसरों को अपना वली बनाते हैं, उनकी मिसाल एक मकड़ी जैसी है। इत्तखज़त बैता, कि उसने घर बनाया, व इन्ना अहनल बियूतिल बैतुल अनकबूत, और सबसे जो कमजोर घर है वो तो मकड़ी का घर, लो कानू यालमून, अगर ये लोग जाने इस बात को। तो मकड़ी की मिसाल भी दी गई, मक्खी की मिसाल भी दी गई, मच्छर की मिसाल भी दी गई, और कहा यह गया कि फ़अम्मल लज़ीना आमनू, जो लोग ईमान लाते हैं, फ़यालमूना अन्नहुल हक़्क़ु मिन रब्बिहिम, वो ये जान जाते हैं कि ये हमारे रब की तरफ से कलाम आया है। वो मिसाल के अल्फाज पर नहीं जाते, बल्कि ये देखते हैं कि इस मिसाल के पर्दे में क्या मजमून है जो हमारे सामने पेश किया जा रहा है। वह अम्मल लदीना कफरू, और जो कुफर करते हैं उनका अंदाज क्या है, फयकुलूना माज़ा अरादा अल्लाह बिहाज़ा मसला, वो मिसालों के अल्फाज ही में उलझ के रह जाते हैं और ये सवाल पूछने लगते हैं कि अल्लाह को ऐसी छोटी छोटी चीजों की मिसालों से क्या सरोकार। तो यहां कुरान एक बहुत अपना कुलिया बयान कर रहा है कि युदिल्लु बिही कसीरम व यहदी बिही कसीरा। कुरान का असल में अंदाज यह है कि इसी कुरान से बहुतों को हिदायत मिलती है और बहुत इसी से गुमराह होते हैं। वो हदीस के अल्फाज याद कीजिए, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु उसके रावी हैं कि आपने फरमाया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इन्नल्लाह यहदी बिहादल किताब अक़वामन, इन्नल्लाह यरफ़उ बिहादल किताब अक़वामन व यदौ बिही आखरीन। अल्लाह ताला इस किताब से बहुत सी कौमों को खड़ा करता है, उठाता है, उनके दर्जे बुलंद करता है और बहुतों को गिरा देता है। वो अंदाज युदिल्लु बिही कसीरम व यहदी बिही कसीरा, बहुत सौ को इससे हिदायत मिलती है और बहुत से इससे गुमराह होते हैं। कौन गुमराह होते हैं? वमा युदिल्लु बिही इल्लल फासिकीन, इससे गुमराह सिर्फ वो लोग होते हैं जो अल्लाह की हुदूद को तोड़कर निकल जाने वाले हैं। और उनकी चंद सिफात यहां बयान की गई, अल्लज़ीना यनकुदूना अहद अल्लाह मिन बाद मीसाक़िही, ये लोग वो हैं जो अल्लाह के अहद को बांधने के बाद तोड़ते हैं। व यक़तऊना मा अमर अल्लाह बिही यूसला, जिन जिन चीजों को अल्लाह ने जोड़ने का हुक्म दिया है उनको ये काटते हैं। व युफ़सिदूना फिल अर्द, और जमीन में फसाद बपा करते हैं। अब मैं इन तीनों सिफात की तफसीलात में नहीं जा रहा, सिर्फ इशारा कर रहा हूं कि पिछले दिनों आपके सामने यहां सूरह रात का एक रुकू मैंने पेश किया था जिसमें मुमिनीन की सिफात और फुस्साक की कुछ सिफात का जिक्र आया था। ये तीनों बातें वहां मौजूद थी। वही सिफात यहां बयान की गई हैं कि लोग अल्लाह के रिश्तों को काटते हैं, अल्लाह के अहद को तोड़ते हैं और जमीन में फसाद बपा करते हैं। गोया ये कि अल्लाह के दीन के खिलाफ काम करते हैं। फरमाया व उलाइका हुमुल खासिरून, यही लोग जो हैं उलाइका हुमुल खासिरून, खसारे वाले लोग हैं। अब आए हैं मजमून आखिरत का एक आयत में, कैफ़ तकफुरून बिल्लाह, ये लोगों तुम अल्लाह के साथ कैसे इनकार करते हो अल्लाह का। व कुंतुम अमवातन फ़अहयाकुम, तुम मुर्दा थे और उसने तुमको जिंदा किया। सुम्मा युमीतुकुम, और फिर वो तुमको मौत देगा। सुम्मा युहयीकुम,
اور پھر وہ تم کو اٹھائے گا، ثم الیہ ترجعون، اور پھر اس کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ یہ مردہ تھے اور زندہ کیا، یہ وہ مضمون ہے جو قرآن میں اور جگہ بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کی پشت سے ساری ذریت کو پیدا کر کر ان سے عہد لیا، الست بربکم وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو انہوں نے کہا قالوا بلا شہدنا۔ یہ وہ عہد تھا، اور اس کے بعد سارے ذریت سلا دی گئی مردہ، اور اس کے بعد اب اس زندگی میں ان کو لایا گیا، تو مردہ ہیں، اس کے بعد اس زندگی میں لایا گیا، ثم یمیتکم، پھر موت آئے گی۔ یہ زندگی اور اگلی موت یہ ہماری سب کی آنکھوں کا مشاہدہ ہے، مگر ثم یحییکم، اور اس کے بعد تم کو پھر جلایا جائے گا۔ دو موتیں اور دو زندگیاں، اس کا ذکر قرآن میں ایک جگہ اور کیا گیا ہے۔ قالوا ربنا امتنا اثنتین واحیتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبیل۔ یہ لوگ کہیں گے اے ہمارے رب، تو نے ہم کو دو زندگیاں اور دو موتیں دیں، فاعترفنا بذنوبنا، اور اب ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، فهل الى خروج من سبیل، تو اے رب اب کوئی بچاؤ کا راستہ ہے؟ یہ انداز ہے۔ تو یہ جو آخری کی زندگی ہے، دراصل یہ وہ چیز ہے، اور اس کے بعد یہ جو فرمایا گیا کہ ثم الیہ ترجعون، پھر رب کے سامنے تم پیش کر دیے جاؤ گے۔ وکلہم آتیہ یوم القیامت فردا، اور ان میں سے ہر شخص قیامت کے دن اپنے رب کے حضور فردن فردن آئے گا۔ حضرات اگر آپ غور کریں گے تو ایمانیات کے تینوں اجزاء میں سے توحید، رسالت اور آخرت، یہ آخرت کا مضمون وہ ہے جو ہمارے لیے جس کو ماننا اور قبول کرنا نسبتاً بہت ہی مشکل کام ہے۔ یہ پچھلے دنوں ابھی بھائی حسن رضا صاحب اسی بات کو کہہ رہے تھے۔ حقیقت یہی ہے کہ انسان کسی نہ کسی انداز میں اللہ کو بھی مانتا ہے، وہ اس کو اللہ کہے کہ گاڈ کہے کہ پرماتما کہے کہ کوئی اور نام لے، مانتا ہے، ٹھیک ہے، شریک بناتا ہے اس کے، مگر مانتا ہے کہ کوئی ہستی ہے۔ کسی نہ کسی انداز میں انسان رسالت کو بھی مانتا ہے، ٹھیک ہے، وہ سارے انبیاء اور رسول کو نہ مانے، کوئی عیسیٰ علیہ السلام پہ مان کے بس ہو گیا، کوئی موسیٰ علیہ السلام پہ مان کے بس ہو گیا، کسی نے گوتم بدھ کو مان لیا تو بس ہو گئے، مگر مانتا ہے۔ جس چیز کو نہیں مانتا وہ کیا ہے؟ وہ ہے آخرت۔ اذا متنا وکننا ترابا وعظاما انا لمبعوثون، یہ انداز، مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے اور مر کھپ جائیں گے، ہماری ہڈیاں بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، تو اس کے بعد پھر کھڑے کر دیے جائیں گے۔ آخرت ہے حضرات، جو نہ ماننے والے تو مانتے ہی نہیں، ماننے والے بھی دراصل دل کے اندر سے آخرت کو نہیں مانتے۔ یہ شک کے کانٹے آج میرے اور آپ کے دل میں بھی چبھے ہوئے ہیں۔ کیا واقعتاً ہمارے سارے اعمال کا ریکارڈ رکھا جا رہا ہے؟ ایک ایک کچا چھٹا پیش کر دیا جائے گا؟ کیا واقعتاً ہم کو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے اعمال کی جواب دہی کرنا ہوگی؟ کیا واقعتاً جہنم و جنت موجود ہے؟ کسی نے آنکھ سے ان چیزوں کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ یہ ہے وہ شک کے کانٹے جو آج ہمارے دلوں میں چبھے ہوئے۔ اگر آخرت پر انسان کا ایمان راسخ ہو جائے اور صحیح ہو جائے تو اس کے اعمال خود بخود درست ہو جائیں گے۔ مجھے یقین ہے کہ میں یہاں سے نکلتا ہوں تو یہ جو ٹریفک لائٹ کا سگنل ہے، اس کے آس پاس کہیں پولیس والا ضرور کھڑا ہوا ہے۔ رات کے 12 بجے ہیں، چوراہا سنسان ہے، مگر چونکہ سرخ بتی ہے میں اس کے پیچھے کھڑا ہوں۔ طبیعت مسمسا رہی ہے، دیر ہو رہی ہے، نہیں کہیں پکڑ نہ لیا جاؤں، کیونکہ مجھے یقین ہے، میں نے آنکھ سے دیکھا ہے پولیس والے کو، میں نے آنکھ سے دیکھا ہے اس کو لوگوں کو پکڑتے ہوئے، میں نے آنکھ سے دیکھا ہے لوگوں کو جیل جاتے ہوئے۔ جہنم نہ آنکھ سے دیکھی، نہ جنت آنکھ سے دیکھی، نہ ان چیزوں کو آنکھ سے دیکھا، یقین نہیں ہے، اعمال اس کے مطابق نہیں ہے۔ یہ ہے حضرات، یہ صرف آپ کو، میں چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے لہذا اس بات پہ میں آپ کی توجہ دلاؤں گا کہ آپ کہیں یہ اس کا انکار صرف کفار کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے، ہم بھی اس کا انکار کرتے ہیں۔ ہم قول سے نہیں کرتے، اپنے فعل سے اس کا انکار کرتے ہیں۔ جب ہم بدعمالیوں میں مبتلا ہوتے ہیں، جب ہم اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کرتے، جب ہم اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر نہیں چلتے، تو دراصل ہم زبان حال سے اس بات کا اقرار کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم آخرت کو نہیں مانتے۔ ہم اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے کہ ہمارے اعمال کا کچا چھٹا اللہ تعالیٰ ایک دن ہمارے سامنے پیش کر دیں گے۔ وَوَضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ يَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا۔ سورہ کہف کی اگر اس آیت پہ ہمیں ایمان ہو کہ ہماری کتاب کھول کر رکھ دی جائے گی اور چھوٹا اور بڑا ہر چیز اس میں درج پائیں گے، تو کون ہے پھر جو اللہ کے حضور مد مقابل اس طریقے سے نافرمانیاں کرے گا؟ یہ ہے وہ بات جو یہاں پیش کی گئی کہ کیسے تم اپنے اس رب کا انکار کرتے ہو جس نے تم کو 2 دفعہ پیدا کیا اور 2 دفعہ تمہیں موت دے گا۔
آخری آیت کا ترجمہ پڑھ کے بات ختم کر رہا ہوں. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، وہی ہستی ہے جس نے ساری زمین کی چیزوں کو تمہارے لیے پیدا کیا. ثم استوى الى السماء، اور پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا. فسوہن سبع سماوات، اور یہ وہ متشابہات ہے جو آج بھی متشابہ ہے کہ اللہ نے 7 آسمان کس انداز میں بنائے. وہو بکل شیء علیم، فرمایا اس چیز کو صرف وہی جانتا ہے کیونکہ سارے علوم کو جاننے والا وہ ہے. اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے دلوں میں ایمان کو راسخ کر دے اور ہماری زندگیوں کو سدھار دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.